سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ میرے بعد چونکہ شیخ عتیق حافظہ اللہ تعالی نے بھی گفتگو کرنی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ آپ احباب کو ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ نہ الجھایا جائے اور گفتگو وہی کی جائے جو ہماری سماعتوں سے ٹکرا کر ہمارے دل میں اتر کر ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ ہے، رات کی یہ بابرکت گھڑیاں ہیں، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ، صحت اور تندرستی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور شوق کے ساتھ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں مسجد میں بیٹھ کر اپنے دین کی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا مہمان قبول کر لیا ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جس طرح تو نے یہاں ہمیں اپنی مہمانی میں قبول کر لیا، ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں اپنا مہمان بنا لینا۔ یہ رمضان المبارک کی کیسی برکت ہے۔ عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ برکت نظر نہیں آتی، اور واقعی برکت نظر آنے والی چیز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو دکھاؤں کہ رمضان المبارک کی برکت نظر بھی آتی ہے۔ کتنے شدید گرمی کے روزے پیچھے گزرے ہیں، شدید گرمی تھی۔ ویسے یہ بات تو طے ہے، روزہ گرمی یا سردی دیکھ کے نہیں رکھا جاتا، روزہ ایمان سے رکھا جاتا ہے۔ جس نے رکھنا ہے اسے گرمی سے، وہ جب سحری کھاتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ آج گرمی کتنی ہونی، وہ یہ سوچ کے ٹمپریچر دیکھ کے کوئی روزہ رکھتا ہے؟ روزہ تو ایمان سے رکھا جاتا ہے۔ اچھا، کتنی شدید گرمی کے روزے گزرے ہیں، لیکن ان شدید گرمی کے روزے رکھنے کے باوجود الحمدللہ آپ سارے جو موجود ہیں روزے دار ہیں، آپ سے ایک گناہگار روزے دار مخاطب ہے۔ کبھی بھی ایمانداری سے بتائیں، کبھی دل میں گرمی کی شدت کے باوجود یہ خیال نہیں آیا ہوگا کہ اللہ رمضان جلدی گزار دے؟ بتائیں کبھی خیال آیا؟ بلکہ یہی خیال آتا ہے یا اللہ یہ وقت کہیں ٹھہر جائے اور یہ ساعتیں ہمیں ہمیشہ کے لیے نصیب ہو جائے۔ یہ رمضان کی برکت ہے، یہ ان لمحات کی برکت ہے
جو ہمیں محسوس ہوتی ہے کہ ہمارا دل چاہتا ہے, ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ یا اللہ یہ ساعتیں کاش کہ ہماری حیات میں دائمی ہو جائیں. اور انسان کی حیثیت کیا؟ انسان تو خود تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا جب آپ کہتے ہیں, جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جملہ ہم کہتے ہیں, کیوں کہتے ہیں؟ اس کا عام فہم ترجمہ کیا ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. یہی عام ترجمہ ہے, یہ تو ترجمہ ہے. لیکن جانتے ہیں یہ الفاظ ہم اللہ رب العزت سے کس بات کا اظہار کرتے ہیں؟ کس بات کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم کمزور ہیں, ہمارا دشمن شیطان ہم سے بہت طاقتور ہے, وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے, ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. وہ رگوں میں خون کے گردش کرنے کی طرح گردش کرتا ہے, وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے وسوسے اور خیالات ڈال کر حملہ آور ہو سکتا ہے. اس کے بہت سے تیر معاشرے میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا دشمن شیطان ہم سے بہت طاقتور ہے, ہاں لیکن اگر تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے تو وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. تو اعوذ, اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں لے لے. اور میں الحمدللہ پورے یقین سے یہ بات کہتا ہوں کہ اس مسجد اہل حدیث کے اندر 27ویں رات کو آپ جتنے احباب یہاں موجود ہیں, اللہ نے الحمدللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے. وگرنہ وہ بھی تو ہیں جو بازاروں کی زینت بنے ہوئے ہیں, اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے. وہ بھی ہیں جو اس رات کی ناقدری کر رہے ہیں, لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی پناہ میں لے لیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس پناہ کو اسی طرح قائم رکھتے ہوئے ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما دینا. ہم جب روزہ رکھتے ہی تیری ذات پر یقین کے لیے ہیں. انسان یہ جو ہم روزہ رکھ کے بھوک برداشت کرتے ہیں, پیاس برداشت کرتے ہیں, آپ جانتے ہیں یہ ہم اللہ رب العزت سے کس بات کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ذات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں. بلائنڈ فیتھ ہے ہمیں. کس بات پر؟ کہ ہم نے جب تجھے مان لیا تیری ہر بات اب ہم اس نظریے سے مانتے ہیں کہ تو ہمارا خیر خواہ ہے, تو ہمارے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال سے اپنی بات کو مدلل کرتا ہوں تو بات سمجھ آئے گی. اگر کوئی بچہ, آپ کا بیٹا اسکول جاتا ہے اور اس کا استاد اس کو کہے کہ بیٹا آج چھٹی تک نہ تجھے کچھ کھانے دوں گا نہ تجھے کچھ پینے دوں گا, نہ تجھے کچھ کھانے دوں گا نہ تجھے کچھ پینے, پورا ایک مہینہ نہیں, پورا ایک ہفتہ نہیں, پورا دن بھی نہیں, بلکہ دن کا ایک حصہ, ہاف ڈے, وہ کہے کہ نہ کھانے دوں گا نہ پینے دوں گا. جب چھٹی کے وقت آپ اپنے بیٹے کو لینے جائیں گے اور بچہ آپ کو بتائے گا بابا آج استاد نے کچھ کھانے پینے نہیں دیا, مجھے بتائیں استاد پہ غصہ آئے گا یا پیار آئے گا؟ غصہ آئے گا. آپ کہیں گے استاد نے میرے بیٹے پہ ظلم کیا ہے نا, ظلم کیا. کسی کو بھوکا رکھنا, کسی کو پیاسا رکھنا ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ظلم سمجھتے ہیں. لیکن جب میرا رب کہتا ہے اے میرے بندو پورا ایک مہینہ فجر سے لے کے مغرب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں خوشی سے قبول ہے. ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں خوشی سے قبول. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ اے اللہ تو ہمیں بھوکا بھی رکھ پیاسا بھی رکھ, اس میں بھی ہمارے لیے خیر چھپی ہے, نقصان نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہے روزہ اللہ رب العزت کی ذات پر آنکھیں بند کر کے یقین کا اظہار. آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا دور ہے, ہر شخص کے ہاتھ میں یہ اینڈرائیڈ موبائل ہے. اس وقت بھی یہ تقریر سوشل میڈیا پر یہ قاسم صاحب, عدنان صاحب لائیو چلا رہے ہیں. تو بہت سے کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ایک پیر صاحب گدی پر بیٹھے ہیں اور وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جو بات شریعت کے بھی خلاف اور عقل کے بھی خلاف, ایک فضول بات. مثال چلے دے دیتا ہوں کیونکہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں. ہمارے فیصلہ آباد کے بٹالہ کلونی کے ہمارے بالکل بیک پہ ایک صاحب جو اپنے آپ کو پیر منواتے ہیں, مسعود احمد صدیقی, جسے لاسانی سرکار کے نام سے جانا جاتا ہے. پچھلے دنوں آپ نے ان کا کلپ دیکھا ہوگا
کہ انہوں نے اپنی گدی پر بیٹھ کر کہا کہ نعوذ باللہ میں بیمار ہو گیا اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرا آپریشن کیا، اور اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو میرے وزیر ہیں، اور اس طرح کی باتیں اس نے کی۔ اب بتائیں، جب میں نے یہ آپ کو بھی اس کا واقعہ سنایا تو یہاں کچھ ساتھیوں کی زبان سے بے اختیار نکلا استغفر اللہ، باہر ہوتے مسجد سے تو 2-4 اور سناتے اس کو۔ پتہ کیا چلا کہ بات ہی فضول ہے، عجیب بات کی ہے۔ اچھا لیکن کبھی آپ نے غور کیا، جب وہ پیر اپنی گدی پر بیٹھ کر یہ بات کرتا ہے نا، اس وقت اس کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ وہ یہ تو نہیں کہتے نا استغفر اللہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، یا کہتے ہیں واہ 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 پیر صاحب نے کیا بات کی ہے۔ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بھئی ان میں بھی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سارے جاہل نہیں بیٹھے ہوتے، عقل تو اللہ نے ان کو بھی دی ہے نا۔ اس کے باوجود اپنے پیر کی ایک فضول بات کے اوپر وہ داد کیوں دیتے ہیں یا سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس پیر کو اپنا بڑا مان لیا ہوتا ہے، اب پیر کی بات سے انہیں کوئی غرض نہیں ہوتی۔ جب پیر کو جو مان لیا، پھر پیر جو بھی کہے گا وہ آنکھیں بند کر کے مانتے جانا۔ لیکن الحمدللہ یہ اعزاز، یہ بصیرت، یہ حکمت، یہ دانائی اللہ رب العزت نے صرف اور صرف مسلک اہل حدیث کے ہر بچے کو عطا کی ہے کہ کائنات میں اگر کسی کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانا جا سکتا ہے تو وہ بات صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ وگرنہ کوئی 40 سال بھی سجدے میں رہے اور کہے کہ آنکھیں بند کر کے مان لو، ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اگر کسی کی بات کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہیں، یا اپنے رب کی مانتے ہیں یا رب کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی آ کر کہے ابو بکر کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ یہ کہے میں رات نہیں پوری بلکہ ایک حصے میں رات کے میں بیت اللہ سے مسجد الاقصیٰ گیا، مسجد الاقصیٰ سے آسمان پر گیا، آسمان سے سدرۃ المنتہا پر گیا، حضرت ابوبکر کہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ کہنے والا کہے پھر یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں ابو بکر، تیرے خلیل محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اگر محمد نے کہا ہے بالکل سچ کہا ہے، میں ایمان لاتا ہوں۔ کیونکہ زبان کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ کے نبی کی بات، اللہ کی بات آنکھیں بند کر کے مان لو، اللہ کی قسم زندگیوں میں کبھی بے سکونی نہیں آئے گی، بظاہر خراب نظر آنے والے کام بھی اللہ سنوارتا چلا جائے گا۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پانی کا ایک گلاس رہ دیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں، بارک اللہ، اے جلیبیب شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ کیونکہ شکل و صورت کے زیادہ حسین نہیں ہیں، زیادہ مالدار نہیں ہیں، کوئی بڑا خاندان نہیں ہے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ آپ پھر دہراتے ہیں جلیبیب شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون شادی کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسری دفعہ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا جاؤ مدینے کے فلاں گھرانے والوں کے گھر پر دستک دو، ان کو جا کر کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور انہوں نے حکم دیا ہے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ جا کر دروازے پر دستک دی، بیٹی کے باپ نے دروازہ کھولا، حضرت جلیبیب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ چہرے پر رونق آ گئی، خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ جن کے آشیانے پر لوگ سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں، آج انہوں نے رحمت للعالمین نے مجھے سلام بھیجا ہے۔ حضرت جلیبیب کہتے ہیں اگلی بات تو سن لو، انہوں نے کہا ہے اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو۔
باپ ہے نا، بیٹی کا باپ ہے، یہ بیٹی کا باپ جانتا ہے کہ رشتہ کرنے کے لیے اسے کتنی انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے، وہ کتنی چیزوں کو دیکھتا ہے، وہ بندے سے پوچھتا ہے لڑکے میں کوئی عیب تو نہیں، لڑکے میں کوئی برائی تو نہیں، کماتا تو ٹھیک ہے، خاندان تو ٹھیک ہے، تعلیم تو ٹھیک ہے۔ باپ ہے نا، باپ کی شفقت نے جوش مارا، کہا تھوڑی سی مہلت دو، اپنی بیوی سے جا کے مشورہ کر لوں۔ بیوی کے پاس آئے، مشورہ کرنے لگے، بیٹی پاس بیٹھی سن رہی ہے، باپ بیان کر رہا ہے، اس طرح جلیبیب آیا ہے، خاندان کوئی نہیں، حسن کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ بیٹی یہ بات سن رہی ہے، بیٹی کہتی ہے بابا میں آنکھیں بند کر کے رشتے کے لیے ہاں کرتی ہوں، کیونکہ پیغام محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بابا انویسٹیگیشن کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تاریخ گواہ ہے مدینے کے گھرانوں میں خوشحال ترین گھرانہ حضرت جلیبیب کا ثابت ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ صحابہ بات مانا کرتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور جب مانا کرتے تھے تو آنکھیں بند کر کے مانا کرتے تھے، بن دیکھے گواہیاں دیا کرتے تھے، بن دیکھے گواہیاں دیا کرتے تھے۔ واقعہ دو پارٹس میں ہے لیکن ایک سناؤں گا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کی یہ واحد شخصیت ہیں جن کو ایک خاص اعزاز حاصل ہے، ایک خاص مقام حاصل ہے۔ وہ خاص مقام جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار جاتے ہیں، ایک اونٹ خریدنا چاہتے ہیں، ایک یہودی کے پاس اونٹ پسند آ گیا، یہودی کو قیمت ادا کی، اونٹ لے کر چلنے لگے، یہودی بدبخت کہتا ہے میرا اونٹ چوری ہو گیا، کہنے لگا میرا اونٹ چوری ہو گیا۔ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا، کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کو کہاں لے کے جا رہے؟ کہا میں نے خریدا ہے۔ کہا یہ یہودی کہتا ہے میرا ہے، یہ کہتا ہے چوری ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں نے قیمت ادا کی ہے۔ یہودی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر قیمت ادا کی ہے تو گواہ پیش کرو۔ اگر قیمت ادا کی ہے تو کوئی رسیدیں تو ہوتی نہیں تھی، کوئی بل بکیں تو ہوتی نہیں تھی، کہا اگر خریدا ہے قیمت ادا کی ہے تو گواہ پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حضرت خزیمہ تشریف لائے، کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ اونٹ محمد الرسول اللہ نے خریدا ہے۔ فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا؟ اللہ کے نبی کے حق میں۔ اونٹ لے کر تھوڑی دور گئے، پوچھا خزیمہ جب میں نے خریدا تھا تو نہیں تھا، جب میں نے قیمت ادا کی تھی تو نے دیکھا تو نہیں تھا، پھر گواہی کیسے دے دی؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ نے جنت کو بھی نہیں دیکھا، خزیمہ نے جہنم کو بھی نہیں دیکھا، خزیمہ نے قبر کو بھی نہیں دیکھا، خزیمہ نے مرنے کے بعد جی اٹھنے کو بھی نہیں دیکھا۔ آپ کی زبان اثر سے سن کے خزیمہ بن دیکھے ایمان لاتا ہے، آپ نے کہہ دیا خریدا ہے، آپ کی زبان پہ خزیمہ نے گواہی دے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد خزیمہ اکیلے کی گواہی دو آدمیوں کے برابر ہوگی۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو ماننا، آنکھیں بند کر کے ماننا، اور اللہ کی قسم صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر اس حد تک یقین تھا، اس حد تک یقین تھا کہ بڑے سے بڑا متاع بھی اس یقین پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑے یقین کی انتہا دیکھیے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اختصار سے واقعہ گوش گزار کرتا ہوں، اپنے باغ کی باؤنڈری وال دیوار ایسے سیٹ کر رہے ہیں، تو ایسے وال بناتے ہوئے درمیان میں ایک بڑا تناور کھجور کا درخت آ گیا جو اس دیوار کے بالکل درمیان میں آتا تھا، باؤنڈری وال ذرا سیدھی نہیں ہو رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک درخت اگر مجھے مل جائے تو میرا باغ کی لائن بڑی سیدھی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے مالک کو بلایا، کہا یہ ایک درخت، اپنے صحابی سے محبت کا عالم دیکھیں، کہا یہ ایک درخت مجھے دے دو، بدلے میں مجھ سے جنت میں ایک درخت لے لو۔ لیکن اس کی قسمت میں نہیں تھا، وہ سرمایہ دار آدمی تھا، وہ مال و دولت کو دیکھنے والا تھا،
اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنا باغ سنوارنا چاہتے تھے، ایک درخت خریدنا چاہتے تھے، اس کے مالک کے پاس گئے، جا کر کہا اگر تم مجھے یہ ایک درخت دے دو بدلے میں پورا باغ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اسی وقت ہاں کر دی۔ اس ایک درخت کی ملکیت کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک درخت کے بدلے جنت میں درخت کی ضمانت دی تھی، یہ درخت آج میرا ہے، مجھ سے لے لیجئے، مجھے جنت میں درخت عطا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو دحدہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں ایک نہیں کئی درخت عطا بنا رکھے ہیں۔ یہ ہے بات جو زبان اطہر سے نکلی، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مزاج میں، کبھی کسی مزاج میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی مسجد میں، کبھی باہر، کبھی مجلس میں، تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو، تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق کروا لیتے ہیں۔ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں، آپ کے صحاب کہتے ہیں ہر بات نہ لکھا کرو، بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے۔ کہا عبداللہ تجھے اجازت ہے، میری زبان سے نکلا ہوا حرف لکھ سکتا ہے، کیونکہ اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے، حق کے سوا کچھ اور نہیں نکلتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ اس بات کا رمضان المبارک میں روزہ رکھ کر بھوک کو پیاس کو برداشت کر کے ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تیری غلامی قبول ہے، تیرے نبی کی غلامی قبول ہے۔ یہ واحد وہ غلامی ہے، یہ واحد وہ غلامی ہے جس میں آزادی کو بھی ٹھوکر ماری جا سکتی ہے۔ غلام جانتے ہیں کون ہوتا ہے؟ غلام ملازم نہیں ہوتا۔ ملازم ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک محدود مدت کے لیے 8 گھنٹے آپ کا کام کرے گا، تو ایک مخصوص کام کرے گا۔ اگر ڈرائیور ہے تو وہ صرف گاڑی ڈرائیو کرے گا، وہ آپ کے باغ کے پودے تو ٹھیک نہیں کرے گا نا۔ ملازم غلام نہیں ہوتا۔ غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، اس کا سونا بھی مالک کی مرضی سے، اس کا جاگنا بھی، اس کا کھانا بھی، اس کا پینا بھی، اس کی ہر چیز اس کی مالک کی مرضی سے ہوتی ہے۔ مگر یاد رکھیے کائنات میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ حسن عطا کیا، وہ محبت، وہ چاشنی، وہ رونق، وہ نور عطا کیا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر 8 سال ہے، ڈاکوؤں نے اغوا کیا، غلام بنا کے فروخت کر دیا۔ ڈاکوؤں نے اغوا کیا، غلام بنا کے فروخت کر دیا۔ بکتے بکاتے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی میں آ گئے۔ حضرت خدیجہ کی شادی کس سے ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جہاں آپ نے اپنا سارا کچھ ہبہ کر دیا، وہاں حضرت زید کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا۔ حضرت زید کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا۔ ایک دن آپ کا چچا مکہ میں آیا، اس نے دیکھا میرا بھتیجا زید مکہ میں، اس کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس نے پتہ کرایا، بتایا گیا یہ اب اس طرح نہیں جا سکتا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں ہے، اس کی تو قیمت ادا کرنی پڑے گی، اس کو کچھ دینا پڑے گا۔ وہ واپس گیا، حضرت زید کے باپ حارثہ کو بلایا، 4 بندے قبیلے کے اکٹھے کیے اور مکہ میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں تشریف فرما ہے۔ کہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا لخت جگر، ہمارا بیٹا زید آپ کی غلامی میں ہے، ڈاکوؤں نے اغوا کیا، فروخت کر کے بیچ دیا، غلام بنا دیا، آپ ہم سے فدیہ لے لیجئے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری راتوں کی نیند، ہمارا سکھ چین، ہمارا آنکھوں کا تارا، ہمارا زید ہمیں لوٹا دیجئے، ہم قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو میں فدیہ بھی نہیں لیتا، میں قیمت بھی
نہیں لیتا۔ حضرت زید کو بلایا، پوچھا زید یہ کون ہے؟ کہا یہ تو میرے باپ ہیں، یہ تو میرا چچا ہے۔ کہا زید یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، میں تمہیں آزادی دیتا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو میری طرف سے تم آزاد ہو۔ حضرت زید کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی محبت بھی قربان، چچا کی محبت بھی قربان، ماں کی جدائی بھی قبول، وطن کی جدائی بھی قبول، بہن بھائیوں کا پیار بھی قربان کیا۔ آج زید یہ اعلان کرتا ہے آزادی کو ٹھوکر مارتا ہے، آپ کی غلامی میں زندگی قبول کرتا ہے۔ آزادی بھی قبول نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آ جاتا ہے، وہ آزادیوں کو بھی ٹھوکر مار دیتا ہے۔ اور یقین مانیے یہی تو ایک چیز ہے جو مومن کو بلند کر دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیتا ہے، جو اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو گرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جو عاجزی انکساری پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اسی کو تو بلندی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہے مقام ایک مومن آدمی کا، یہ ہے اللہ رب العزت نے جو روزہ ہم سے رکھوایا۔ اور جانتے ہیں ہم روزہ جبرن تو نہیں رکھتے، اپنی خوشی سے رکھتے ہیں نا، اپنی خوشی سے رکھتے ہیں۔ روزے میں تو دھوکہ دینا بڑا آسان ہے، روزے میں دھوکہ دینا بہت آسان ہے۔ اگر کوئی آدمی چھپ کر کھا لے، چھپ کر پی لے، تو بتائیں کسی کو پتا چلے گا کہ اس نے روزہ توڑا ہے یا نہیں توڑا؟ لیکن روزے دار جب روزہ رکھ لیتا ہے پھر وہ چھپ کر کھاتا نہیں ہے، پھر وہ چھپ کر پیتا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ اس کا تعلق اللہ سے جوڑ دیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جس کے لیے رکھا ہے اس سے تو میں چھپ ہی نہیں سکتا، جس کے لیے رکھا ہے اس سے تو چھپ ہی نہیں سکتا۔ اپنی خوشی سے رکھتے ہیں نا، بتائیں روزہ خوشی سے رکھتے ہیں نا، وہ مجبوراً تو نہیں رکھتے، کوئی زور زبردستی تو نہیں۔ جو نہیں رکھتے ان کے کون سا پیٹ میں درد ہوتا ہے بتائیں؟ یہ دنیا دارالجزا نہیں ہے۔ آج فرق بیان کرنے لگا ہوں آپ کو، یہ بڑے نقطے کی بات ہے کہ روزہ ہم خوشی سے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اور اللہ کی عبادت کے لیے اس سے پہلے جو مخلوق موجود ہے فرشتے، فرشتے عبادت کے لیے موجود ہیں نا۔ تو جب اللہ نے انسان کو بنایا تو فرشتوں نے کہا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ ایک ایسی مخلوق کہ جو زمین میں جا کر خون بھی بہائے گی، فساد بھی برپا کرے گی، فتنہ انگیزی بھی کرے گی، اس کو پیدا کیوں کیا؟ زمین میں خلافت کیوں دے دی؟ تیری عبادت کے ہی لیے پیدا اس کو کیا، اور عبادت کے لیے ہی تو ہم موجود ہیں۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اگر عبادت ہی مقصد آدم تخلیق ہے، اگر آدم کی تخلیق کا مقصد بھی عبادت ہے تو ہم عبادت کے لیے پہلے سے موجود ہیں۔ جبکہ آدم عبادت کے ساتھ ساتھ فتنے بھی پھیلائے گا، تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ آدم کی عبادت میں جو راز پنہا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ آدم کی عبادت میں جو راز پنہا ہے وہ میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے۔ ایک واقعہ روزے سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے لیکن ذرا مشکل نہ ہو جائے، آسان سمجھانے کے لیے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ انسان کی عبادت میں کیا حلاوت ہے۔ کہ ایک واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً تازہ ہو جاتا ہے کہ کائنات کے وہ عظیم باپ جنہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی، اللہ کے حکم پر۔ اچھا دیکھیے
انسان جانتا ہے باپ کی محبت کیا ہوتی ہے، ایک انسان جانتا ہے باپ کی شفقت کیا ہوتی ہے، ایک باپ جانتا ہے بیٹے سے امیدیں کیسی وابستہ ہوتی ہیں، باپ جانتا ہے بیٹے کی جوانی کا شوق کیا ہوتا ہے، باپ جانتا ہے بڑھاپے کا سہارا کیا ہوتا ہے۔ فرشتوں کو نہیں پتا محبت کیا ہوتی ہے، باپ کی شفقت فرشتوں کو نہیں پتا کیا ہوتی ہے، بیٹے کی جوانی کا شوق فرشتوں کو نہیں پتا کیا ہوتی ہے، شیطان کا وسوسہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے فرشتوں کو نہیں پتا۔ انکار کرنے کی طاقت فرشتوں کے پاس نہیں ہے، انکار کرنے کی طاقت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ جب ان ساری باتوں کے باوجود ایک انسان باپ کی محبت کو بھی، بیٹے کی جوانی کو بھی، اپنی تمناؤں کو بھی، اپنی خواہشات کو بھی، بڑھاپے کے سہارے کو بھی، شیطان کے وسوسوں کو بھی اپنی خوشی سے، اپنی مرضی سے جب اللہ کے سامنے قربان کر دیتا ہے تو یہ جملہ یاد آتا ہے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ انسان کی عبادت میں جو حلاوت ہے میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اپنی خوشی سے بھوک برداشت کرتے ہیں نا، اپنی خوشی، کوئی جبر نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنی مرضی سے اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے پھر اللہ بھی اپنے بندوں کی ناقدری نہیں کرتا۔ جب انسان اپنی خوشی سے رضائے الہی کے لیے کوشش کرتا ہے پھر اللہ بھی اپنے بندوں کی قدردانی کرتا۔ اللہ کی قسم یہ بندے ہیں، یہ میں آپ ہیں جو ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، کسی کا عیب پتہ چل جائے نفرتوں کے بیج بوتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، یہ ہم ہیں جو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے ہیں، یہ ہم ہیں جو نفرتوں کے بیج بو کے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے۔ اللہ کی قسم وہ تو اپنوں کا کیا پرایوں کا بھی حیا کرتا ہے، اپنوں کا کیا پرایوں کا بھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ بارش نازل نہیں ہو رہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر باہر نکلے، یا اللہ بارش نازل فرما دے، اللہ بارش نازل فرما دے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ آپ کی قوم میں ایک ایسا بندہ ہے وہ اتنا گناہگار ہے، اتنا گناہگار ہے کہ اس کی موجودگی میں ہم بارش نازل نہیں کرتے، اس کو کہو کہ مجمع سے نکل جائے ہم بارش نازل کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھئی قوم میں وہ کون گناہگار ہے جس کی وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی، نکل جائے۔ اس نے دائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا، اس نے بائیں دیکھا کوئی نہیں نکلا، اس نے آسمان کی طرف دیکھا، اس نے کہا یا اللہ آج عزت رکھ لے، آج رسوائی سے بچا لے، توبہ کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، یا اللہ معاف کر دے۔ نزل المطر، بارش نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتراض بن گیا نا، کہا یا اللہ بندہ کوئی نکلا نہیں، بارش کیسے نازل ہوگی؟ تو نے کہا تھا بندہ نکلے گا تو بارش برساؤں گا، بندہ کوئی نکلا نہیں۔ کہا موسیٰ ہمارے بندے نے ہم سے معافی مانگ لی، ہم نے اسے معاف کر دیا۔ اصل بات نہیں بتائی ابھی، اصل بات یہ ہے، کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا اللہ وہ بندہ ہے کون، وہ بندہ ہے کون؟ اللہ نے کہا اے موسیٰ جب ہمارا نافرمان تھا ہم نے تو تب کسی کو نہیں بتایا، اب تو ہمارا بن گیا ہے، ہم نے تو تب نہیں کسی کو رسوا ہونے دیا۔ وہ اللہ ہے، جب انسان اس کو پکارتا ہے وہ انسان کی پکار کو سنتا ہے، اس کو پکارنے کے لیے کسی آستانے پہ جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے وسیلے کی ضرورت نہیں، کسی پیر فقیر کو منانے کی ضرورت نہیں، اس دل سے اس کو پکار لو وہ تمہاری پکار کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ ایسے یہ تو صرف معافی کی بات ہے نا، اور مزے کی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جس طرح ہم اللہ کو اپنی خوشی سے پکارتے ہیں، جس طرح ہم اللہ کو اپنی خوشی سے اس کی عبادت کرتے ہیں، خوشی سے اس کی تابعداری اور فرما برداری، خوشی سے بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، یہ بڑا پیارا جملہ ہے، پہلے ذرا ترجمہ لفظی سنا کے بعد سمجھاؤں گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً،
وہ میرے بندے جن سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنی جانوں پر ظلم ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، پھر انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، فاستغفروا لذنوبہم، وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے درمیان میں یہ نہیں کہا، پہلے یہ نہیں کہا میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، یہ نہیں کہا میں ان کو، اتنا پیارا جملہ دل باغ باغ کر دینے والا، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کہا اگر اللہ نے ان کو معاف نہیں کرنا تو بتاؤ پھر معاف کس نے کرنا ہے؟ اس جملے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اس جملے کا مقصد کیا ہے؟ اس جملے کا مقصد اللہ کو اپنے بندوں کو یہ بتانا ہے، دیکھیں بسا اوقات ہم کسی کو مجبوراً معاف کرتے ہیں، ہم کسی کو مجبوراً معاف کرتے ہیں، یا کسی کو ہم بیزاری سے معاف کرتے ہیں۔ چھوٹا تھا ایک واقعہ سناتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ میرے والد صاحب دبئی سے آئے، گاڑی چلاتے تھے ادھر اصولوں پہ، میں سمجھاتا تھا ادھر اصولوں سے نہیں چلنی، کوئی ٹھوک دے گا کسی دن، ایک دن ایک چنچی والے نے مار دی، والد صاحب نے پولیس والوں کو فون کیا، وہ دونوں کو تھانے لے گئے، مجھے فون کیا بیٹا میں تھانے میں اس طرح ایسا گاڑ لگو، میں کہا تھانے جانے کی کیا ضرورت، کہتے نہیں اس کو جرمانہ ڈالیں گے، میں کہا چلو دیکھ لیتے۔ میں تھانے گیا، ایس ایچ او کے سامنے پیش ہوئے، ابو نے بتایا جی اس طرح اس نے گاڑی ماری، اس کو پوچھا، وہ کہتا جی میں غریب آدمی ہوں، تاریخ دا رکشہ یہ وہ کہتا دونوں نو اندر کر دو، وہ کیا کہتا ہے دونوں نو اندر کر دو۔ میرے ساتھ میرے ماموں تھے ان باتوں کے ماہر، وہ میرے والد صاحب کہتے ایس ایچ او نو کہو اسی چنچی والے نو معاف کیتا، ایس ایچ او نو کہو، وہ کہتے معافی تو انہیں منگی نہیں، کہتے بغیر معافی منگے ہی معاف کیتا، تو معاف کرنا پڑا نا، کبھی کبھی معاف کرنا پڑتا ہے مجبوراً بھی، کبھی کبھی معاف کرنا پڑتا ہے بیزاری سے بھی، دل نہیں بھی چاہتا تب بھی معاف کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی قسم اس جملے کا مطلب یہ ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اگر اللہ نے معاف نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ اس جملے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو یہ بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو مجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، میں جب تمہیں معاف کرتا ہوں بیزاری سے نہیں کرتا، خوشی سے کرتا ہوں۔ جب تم مجھ سے معافی مانگتے ہو مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں خوشی سے تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ یہ خوشی اس انتہا کی ہوتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اپنی اونٹنی پر سامان کو لادا اور سفر پر نکل گیا، اونٹنی بھی گم گئی، سامان بھی گم گیا، تلاش کرتا کرتا تھک گیا اور تھک کر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر آرام کرنے لگا۔ جب نیند آ گئی بیدار ہوا تو دیکھا اونٹنی بھی پاس ہے، اس پر سامان بھی سارا۔ اتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان پر کنٹرول نہیں رہا، خوشی اتنی غالب آ گئی، کہنے لگا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ لیکن خوشی میں کہہ رہا تھا نا، اللہ دل کو جانتا ہے، وہ زبان سے کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ دل کو دیکھ رہا، علیم بذات الصدور۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بندے کو کیا خوشی ہونی تھی جو خوشی تمہارے رب کو اس وقت ہوتی ہے جب بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ یہ معافی کے دن ہیں، یہ رمضان کی راتیں برکتوں کے دن، یہ ساعتیں یہ گھڑیاں معافی کے دن ہیں، اس سے معافی مانگ لو وہ سارے معاف کر دیتا ہے، اسے پرواہ کوئی نہیں، اسے پوچھنے والا کوئی نہیں، وہ تو معافی سے بھی اگلا درجہ رکھتا ہے، وہ تو معافی سے بھی اگلا درجہ رکھتا ہے۔ معافی سے اگلا درجہ پتہ کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرہ، آپ سے کوئی معافی مانگے، آپ سے آ کر کوئی معافی مانگے، آپ اسے معاف کر دیں، بات ختم ہو گئی، اس سے آگے تو نہیں کچھ کرتے نا، یا موتی چور کا 1 کلو کا ڈبہ بھی اس کو ساتھ دیتے نہیں نہ دیتے، اس نے معافی مانگی، آپ نے معاف کر دیا، بات ختم ہوئی، معاملہ ختم ہوا، صلح ہو گئی۔ لیکن رب رحمان کی عطا یہ ہے وہ بات کو یہاں ختم نہیں کرتا، فرمایا میرے بندے ظلم کر لیتے ہیں، انہیں میں یاد آ جاتا ہوں، مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں، یہاں پر بدلہ برابر ہو گیا، لیکن میری شان یہ ہے جب میں معاف کر دیتا ہوں پھر انہیں جنت عطا کر دیتا ہوں۔ یہ میری عطا ہے،
یہ عطا ہے، وہ برابری تھی، معافی مانگی معاف کر دیا، وہ برابری تھی. پھر جنت دے دیتا ہوں، یہ میری عطا ہے، یہ اس کے شایان شان ہے. اور اس سے بھی آگے سن لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس شخص کے لا یترک حاجۃ ولا داجہ، جس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو. بڑے گناہگار ہیں ہم، بڑے گناہگار ہیں. مفتی صاحب سے جب کوئی ایسا ویسا مسئلہ پوچھنا ہو نا، تو آپ جا کے یہ نہیں کہتے مفتی صاحب میں نے روزہ توڑ لیا ہے، کفارہ کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں اگر کوئی توڑ لے تو کفارہ کیا ہوگا؟ حیا ہوتی ہے نا. یہ نہیں کہتے میں نے توڑ لیا، کہتے اگر کوئی توڑ لے تو. ہوتے تو خود ہے نا. تو وہ بھی خود ہی تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، کسی اور کی نمائندگی نہیں کر رہا، خود ہی تھا. کہتا ہے کوئی ہو تو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ نے نگاہ عطا کی تھی، آپ فوراً پہچان گئی یہ کسی کی بات کرتا ہے، اصل میں خود ہے. کہا کسی کو چھوڑ، تو بتا گواہی دیتا ہے اللہ ایک ہے، میں اللہ کا نبی ہوں. اس نے اسی وقت کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں. فرمایا ففعلوا الخیرات وتترکوا السیئات، آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے، گناہوں کو ترک کر دے. یہ معافی سے اگلا درجہ بتانے لگا ہوں. فرمایا آج کے بعد نیکیاں شروع کر دے، گناہوں کو ترک کر دے. تیرے ماضی کے جتنے گناہ تھے اللہ ان کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا. یہ اس کی عطا ہے. اس کو پکار لو تو وہ سنتا ہے. شیخ تشریف لے آئے ہیں، ایک آخری واقعہ سنا کے بات کو ختم کرنا چاہوں گا. نہیں کوئی بات نہیں، آگے لوگوں نے کام جانا دو. اللہ اکبر. ہم آج تک یہی سنتے آئے ہیں کہ شاید کچھ 1400 سال پہلے ہی ایسی انہونیاں ہوتی تھیں کہ ادھر اللہ کو پکارا، یا نبیوں کے ساتھ ہی صرف ایسے ہوتا تھا کہ اللہ کو پکارا اور بانجھ پن میں بھی اولاد ہو گئی. وہ ایک دعا کا واقعہ آپ کو سناؤں. ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی. بعض اوقات اللہ کو پکارنے کا کوئی انداز ایسا ہوتا ہے، دل سے کوئی بات ایسی نکلتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ گیا عمرہ کرنے کے لیے اور دل میں خواہش تھی کہ اللہ سے مانگنا ہے. اور وہ خود کہتے ہیں کہ جب میری زبان سے یہ الفاظ نکلے تو مجھے پتہ لگ گیا میری دعا قبول ہو گئی. کہتے ہیں بیت اللہ میں بیٹھا تھا، میں نے کہا یا اللہ، کائنات میں واحد وہ ہستی جس کو اولاد کی ضرورت نہیں وہ صرف تو ہے، مجھے تو اولاد کی ضرورت ہے. جسے اولاد کی ضرورت نہیں وہ صرف تو ہے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، مجھے اولاد عطا فرما دے. بندے جب اس کو پکارتے ہیں وہ اسباب خود بخود بنا دیتا ہے. عبد المالک مجاہد حفظہ اللہ تعالی نے، جو سعودی عرب کے دارالسلام کے مدیر، انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے. اختصار سے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. صرف آخری یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ اللہ کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو کس طرح سنتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر احمد نام اس کا، وہ ایک سعودی عرب کے ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا ہے. ایک انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہے، وہاں پر جا کے اس نے مقالہ پڑھنا ہے. جب ایئرپورٹ پر پہنچتا ہے تو اسے اطلاع ملتی ہے کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ 16 گھنٹے لیٹ ہے. فلائٹ 16 گھنٹے لیٹ ہے. وہ جاتا ہے چیف کے پاس، اسے جا کے کہتا ہے بھئی میں تو مارا گیا، میرا اپنا تعارف کرواتا ہے، میں تو اس درجے کا ڈاکٹر ہوں، وہاں پر انٹرنیشنل پوری دنیا سے ڈاکٹر آ رہے ہیں، وہاں میں نے مقالہ پڑھنا ہے، میرا تو وہاں پہنچنا بہت ضروری ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بات یہ ہے جہاز تو اڑ نہیں سکتا، موت کو دعوت دینے والی بات ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ایک کام کر سکتے ہیں، آپ کو گاڑی دے دیتے ہیں،
آپ اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے بائی روڈ چلے جائیں تو آپ اتنی مدت میں وہاں پہنچ سکتے ہیں. جس طرح کراچی سے کسی نے فیصل آباد آنا ہو, جہاز نہ جائے تو پھر بائی روڈ جایا جا سکتا ہے نا. تو اس نے کہا چلو اب کوئی اور چارہ نہیں, اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے آپ گاڑی اویل کر کے دیں. اسے گاڑی دے دی. وہ خود سناتے ہیں, اخبار میں چھپا اور انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. وہ کہتے ہیں کہ میں گاڑی چلا کر جا رہا ہوں, رستے میں ایک جگہ پر موسم اتنا خراب ہو گیا کہ گاڑی چلانی بھی ممکن نہ رہی. میں نے ایک طرف گاڑی کو کھڑا کیا, ایک سادہ سا مکان دیکھے, اس کے دروازے پر دستک دی, ایک بڑھیا اندر سے آئی. میں نے کہا ماں جی میں مسافر ہوں, اگر پانی مل جائے, مجھے بیٹھنے کے لیے چند گھڑیاں مل جائیں. بڑھیا نے کہا آ جاؤ بیٹا اندر, اور کوئی نہیں, میں اکیلی ہوں. اسے مجھے اندر بٹھایا, مجھے بٹھا کر پانی کا گلاس پلایا. اتنے میں مجھے ایک بچے کے کھانسنے کی آواز آئی. وہ بڑھیا بھاگ کر ادھر گئی. جب واپس آئی میں نے پوچھا ماں جی یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرا پوتا ہے, اس کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں, یہ یتیم ہے, اس کی کفالت میں کر رہی ہوں. اس نے کہا یہ اٹھتا کیوں نہیں ہے, یہ آتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا بیٹا بات یہ ہے, میں بڑھیا عورت ہوں, میں نے زندگی میں آج تک اپنے رب سے جو بھی دعا کی ہے اس نے قبول کی ہے, سوائے ایک دعا کے. میں نے رب سے جو بھی مانگا ہے اس نے مجھے عطا کیا ہے, ایک دعا میری ابھی تک قبول نہیں ہوئی. اس نے کہا ماں جی وہ کون سی دعا؟ اس نے کہا مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ سعودی عرب میں اس بچے کا علاج صرف ایک احمد نام کا ڈاکٹر کر سکتا ہے. میں اللہ سے دعا مانگ رہی ہوں, یا اللہ مجھے اس ڈاکٹر تک پہنچا دے. اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اس نے کہا ماں جی وہ ڈاکٹر خود اللہ نے چلا کے تیرے آشیانے پر بھیج دیا ہے, میں ہی تو وہ ڈاکٹر ہوں. کیسے اسباب بنتے ہیں, یہ اتفاق نہیں ہوتا, یہ اتفاق نہیں ہوتا. پیچھے ایک قوت کار فرما ہوتی ہے جو کام کر رہی ہوتی. بس اس کو پکارنے کی ضرورت ہے, اس کو بلانے کی ضرورت ہے. اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہوں کو دھلوا لیجئے, اپنی معافی کروا لیجئے. وہ معاف کر دینے والا ہے, اسے پرواہ کوئی نہیں, اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہ سب معاف کر دیتا ہے, اور وہ جب معاف کر دیتا ہے تو ایسا معاف کرتا ہے. حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب توبہ قبول ہوئی, حد جاری ہونے لگی تھی ان پہ, لمبا واقعہ ہے, آخری الفاظ ذکر کروں گا کہ ایک صحابی کی زبان سے ان کے لیے نازیبا کلمہ نکل گیا. جب حد جاری ہو گئی ان کے لیے ایک نازیبا کلمہ نکل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ لوگو, ماعز کو کچھ نہ کہو, ماعز نے ایسی توبہ کی ہے مدینے کے سارے لوگوں کے اوپر, ایک بڑی جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے, یہ توبہ سب کو بخشوا کر لے جائے گی. وہ جب معاف کرتا ہے ایسے کر دیتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا اللہ سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں.